فجر کی نماز پڑھنا بہت بڑا فرض ہے، چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہم اور آپ کس قدر دھڑلے سے نمازیں چھوڑتے ہیں فجر کی، اسی لیے بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوری گناہ پر گرفت نہیں کرتا ہے۔ ورنہ مسجد میں 5 آدمی ہیں، 95 آدمی سوئے ہوئے، پورے گاؤں میں آگ لگ جاتی، پورے گاؤں میں زلزلہ آتا، ساری آبادی زمین میں دھس جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے، اسی لیے دنیا قائم ہے۔ کیوں؟ بدلے کی جو دنیا ہے وہ مرنے کے بعد آخرت ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ اعمل ما شئت، ڈو واٹ ڈو یو وانٹ، کرو جو تیرے من میں آتا۔ قوالی کرو کہ ناچو، کہ کسی لڑکی کو ننگے نچواؤ، یا مسجد میں شراب پیو، جو کرنا ہے کرو۔ جتنی عمر تمہاری لکھی ہوئی ہے اتنی عمر تک تم کو زندہ رہنا ہے۔ جتنی عمر اس دنیا کی لکھی ہوئی ہے، اس دنیا کو جتنی دن تک رہنا ہے، یہ دنیا رہے گی چاہے مسجد میں شراب ہی کیوں نہ ہو، اتنے دن تک دنیا رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا فنا ہوگی، کوئی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ مرنے کے بعد پھر دوسری دنیا قائم ہوگی جسے قیامت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ پانی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا لمبا چوڑا انسان بنا دیا، وہی اللہ تعالیٰ موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے اس سے حساب بھی لے گا۔ اب ایسا نہیں کہ مر گیا سڑ گیا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ جب ناپاک پانی کی بوند سے اتنا خوبصورت انسان پیدا ہو سکتا ہے، اب ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تک وہ رہ سکتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ سے تنگ راستے سے نکل سکتا ہے، اور پھر اللہ اس کو موت دے کے وہ قبر میں چلا جائے گا، سڑ جائے گا، تو دوبارہ پھر اس میں جان ڈال کے اسے زندہ کر کے اللہ اس سے حساب بھی لے سکتا ہے۔ یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟ یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم سے زیادہ مشکل تو یہ آسمان پیدا کرنا ہے، جو پوری دنیا کو آسمان گھیرے ہوا ہے بغیر کھمبے کے۔ جب ہمارے لیے آسمان پیدا کرنا آسان ہے تو تمہارا پیدا کرنا کتنا آسان ہے؟ اور جب پیدا کرنا پہلے والا کام، یعنی پانی کے قطرے سے انسان بنانا، جب وہ کام میرے لیے آسان ہے تو دوبارہ تمہاری ہڈی میں جان ڈال کے زندہ کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اصل میں ہے وہ دنیا جس دنیا میں بدلہ دیا جائے، رائی رائی پائی پائی کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی بھی چھپ کے نیکی کرے گا وہ مرنے کے بعد دیکھے گا۔ کوئی کسی مکئی کے کھیت میں گھاس کے پوال کے ڈھیر کے پاس، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، یا کسی بانس گاڑی میں، رات کے سناٹے میں کوئی بھی کام کرے گا، سب قیامت کے دن نگاہوں کے ساتھ سب دیکھے گا بندہ وہاں۔ یہ قرآن شریف کہتا ہے۔ اور یہ زمین جس پر بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر سنیں، گواہی کی سچی، یہ زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ، بازو میں 1000 آدمی ڈانس ناچ قوالی کے نام پہ سن رہا تھا، مگر یہ چند خوش نصیب تھے جو زمین پر بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہے تھے۔ زمین کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور ذکر کرنے والوں کو اللہ انعامات سے مالا مالا، اور وہ بھی زمین پر بیٹھ کر کے ہڑدنگ مچا رہا ہے، یہ زمین بھی ان کے بارے میں کہے گی کہ میری پیٹھ پر بیٹھ کے یہ ہڑدنگ مچا رہا ہے، میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے اس نے ہارمونیم طبلہ بجا سنا ہے، میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے مرد لوگ عورتوں کا تماشا دیکھا تھا۔ زمین کی گواہی قبول کر کے ان تماشا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں دھکیل دے گا۔ وہ تو ہونا ہے جب زندگی جس نے دیا ہے وہ موت بھی دے گا، اور جو روزی دیا ہے وہ حساب بھی لے گا۔ یہ دنیا بدلے کی دنیا نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگ زیادہ اتاولا مت ہوں کہ وہ شراب پی رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا،
وہ زنا کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا، وہ سود کھا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا، وہ مسجدوں کو گرا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا، وہ درگاہ کو توڑ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، فلسطین کے مسلمانوں کو 1 لاکھ مسلمان کو ذبح کر دیا، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اس کے بدن میں کیڑا نہیں پڑ رہا، اس کو کینسر نہیں ہو رہا، وہ زمین میں دھنس نہیں رہا۔ یہ کیا ہے کہ برے کو سزا دینا، یہ بدلہ، یہ دنیا بدلے کی دنیا نہیں ہے، یہ کام کی دنیا ہے۔ یہ کام کرو، چاہے نماز پڑھو چاہے زنا کرو، جو کرنا ہے کرو، یہاں کام۔ اب بدلہ ہے مرنے کے بعد، اب وہاں جنت اور جہنم دونوں ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر۔ اور ایک حدیث سنیے، حضور نے قسم کھا کے کہا، حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، دنیا کے سارے لوگوں نے مان لیا۔ حضور نے کہا جنت اور جہنم ہے، سب نے مان لیا۔ جب حضور نے کہا ہم نے مان لیا، پھر حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والا بندہ وشواس نہیں کرے گا، تو قسم کھا کر کے اس کو یقین دلایا جاتا ہے۔ اب حضور کے کہنے سے تو دنیا کے سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم پر تو قرآن نازل ہوا نہیں، آپ پر تو نازل ہوا نہیں، قرآن تو حضور پر نازل ہوا۔ جب قرآن حضور پر نازل ہوا ہے اور حضور نے کہا یہ قرآن ہے، حضور کے زبان سے ہی قرآن بھی نکل رہا ہے اور حدیث بھی نکل رہی ہے، اور حضور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے۔ جب حضور کے کہنے سے ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا، تو پھر حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور قسم میرے لیے کھا رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بات کو سگنیفیکنٹ، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے، اس لیے حضور قسم کھا کے ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم یقین کرو یہ بات بہت اہم ہے۔ اب حضور کیا قسم کھاتے ہیں؟ سنیے، واللہ مت دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ وہ جو 6 کتابیں بہت مشہور ہیں قرآن کے بعد، جو سب سے سپیریئر، افضل، مستند، آتھینٹک کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، یہ صحائح 6 کتاب میں آتی ہیں۔ مفتی مجیب صاحب بیٹھے ہوئے، بہت قابل ہیں، اشرف سے فارغ اور مصنف ہیں ماشاء اللہ، کتابوں میں دیکھی میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ لوگ فارسی کی پہلی شرح دیکھ کے پڑھاتے ہیں، 12-15 سال مدرسہ میں پڑھنے کے بعد بھی فارسی کی پہلی دیکھ کر کے ٹیبل کے نیچے رکھ کے، فارسی کی پہلی بیسک کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے، اس کو بھی دیکھ کے لوگ پڑھاتے ہیں اور وہ بھی مولوی صاحب کہلاتے ہیں۔ مگر یہ وہ عالم ہیں جو ہدایت النحو عربی کی بڑی کتاب ہے اس کی شرح لکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، یہ مجیب صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، سرکاری نوکری کرتے ہیں، اور بچی مدرسہ چلاتے ہیں، وہ ہمارا سمجھی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، یہ وہ سب الگ چیز ہے، مگر یہ جو میرٹ ہے، قابلیت، وہ دوسری چیز ہے۔ تو عالم کو بھائی بھتیجا سے مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ ان کے سینے میں علم کتنا ہے، اور نائب پیغمبر ہوتا ہے اور جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے، ہم زمیندار ہیں، مگر جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے قرآن حدیث کا علم ہے، وہ نائب رسول ہے۔ زمیندار ہونا اور ہے، نائب پیغمبر ہونا اور ہے۔ سنیے غور سے، حضور نے کیا فرمایا؟ واللہ، اللہ کی قسم، مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ دنیا جس کو ہم لالائیت ہیں، وہ دنیا ہے، وہاں جاننا چھوڑا ہے۔ شراب، کباب، مکان، دکان، گاڑی، جھگڑا، عورت کے پیچھے پاگل ہونا، روپیہ لوٹا دینا، رات برف گر رہی ہے پھر بھی کسی عورت کی گلی میں جا کے برف گر رہی ہے پھر وہاں کھڑا رہا اس کو ایک جھلک دیکھنے کی بے چین ہونا، 3 گھنٹے ٹائم برباد کر کے سنیما ہال میں جانا، دوسروں کی بکی ہوئی زمین بیچ دینا، زمین ہڑپ لینا، ٹٹی آگے بڑھا دینا، یہ سب جو وہ کر رہے ہیں خالی دنیا کے لیے۔ نماز چھوڑ دینا، رمضان کا روزہ آنے والا ہے، روزہ چھوڑ دینا، جبکہ روزہ جو بغیر عذر کے چھوڑے، اسلامی بادشاہ کو حکم ہے کہ اس کو قتل کر، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اس کو قتل کر دو، اس کے گھر میں آگ لگا دو. جس کے گھر میں صحت مند آدمی کے لیے کھانا بن رہا ہو اس کے گھر میں آگ لگا دو. جو بغیر کسی مجبوری کے نماز چھوڑے اس کو مسلمان مت کرو. مگر یہاں دھڑلے سے کام ہو رہا. اب سنیے حضور کیا کہتے ہیں، واللہ الدنیا فی اللہ، اللہ کی قسم یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، ایسی ہے الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم، تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے